تو بہرحال اسی طرح بخیلی کہاں کہاں کی جاتی ہے؟ بخیلوں کی قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے مال کا بخیل، یعنی پیسے کا بخیل، یعنی پیسہ روک کر رکھتا ہے. پیسے اس کے پیسے میں جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح عام خیرات نہیں کرتا ہے. اور ایک ہوتا ہے علم کا بخیل. علم کا بھی بخیل ہوتا ہے، بہت جانکاری ہے، بہت جانتا ہے، بولتا، بہت چیزیں اس کو معلوم ہے، دنیا کا علم ہے، دین کا علم ہے، کسی چیز کے بارے میں علم ہے، لیکن لوگوں کو بتاتا نہیں. چیزوں کا علم ہے لیکن لوگوں کو بتاتا نہیں، یعنی اس کے دل میں یہ لوگوں کے لیے ہمدردی نہیں ہے کہ لوگ بھی میرے سے فائدہ اٹھائیں. علم کا، دینی علم کو لوگوں کو نہیں بتاتا ہے، دین کے بارے میں دین کی بات بھی نہیں بتاتا ہے، اور دنیا کے بارے میں کوئی فائدے کی چیز ہے تو وہ بتاتا نہیں. تو علم، بخیل بالعلم بولتے اس کو، علم کا بخیل. اسی طرح اور تیسرا بخیل وہ ہوتا ہے جو کھانے پینے کی چیزوں، کھانے اور کھانے کی چیزوں کے بارے میں بخیلی کرتا ہے. کچھ تیرے اپنے پاس آ گیا، کھا رہا ہے، چلو بھئی کوئی آدمی آ گیا تو اس کو روکتا ہے، دیتا نہیں، فوراً پلٹ جاتا ہے کہ کہیں وہ دیکھے نہیں، اور دیکھنے، اور اس کے دل میں، اپنے دل میں ناگواری محسوس کرتا ہے، ارے کیا بھئی کھانے کے ٹائم پہ یہ آدمی آ گیا، ارے کھانے کے ٹائم پہ آدمی آ گیا. اس طرح سے کھانے اور کھانے کی چیزوں کے بارے میں بخیلی کرنا یہ بھی بخیلی ہے. اور اسی طرح حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 2 آدمی کا کھانا 3 آدمی کے لیے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، کھانا جو ہے کھانے میں برکت ہوگی، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے. تو آپ نے فرمایا تم لوگ الگ الگ کھاتے ہوں گے. الگ الگ؟ ہاں الگ الگ کھاتے ہیں. ارے الگ الگ کیوں کھاتے ہو؟ مل کر بیٹھ کر کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، مل کر بیٹھ کر کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ. جب کھانے میں 1 سے 2-4 ہاتھیں پڑیں گی، 2-4 ہاتھ جائیں گے کھانے میں، تو اسی وقت اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے. لیکن یہ شخص ایسا ہے کہ کھانے اور کھانے کی چیزوں کے بارے میں بخیلی کرتا ہے. اسی طرح بخیلی بات کے بارے میں بخیلی، بات کرنے میں بخیلی، یعنی کسی سے بات کرتا نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو گھمنڈی سمجھتا ہے، غرور، متکبر، بات تک نہیں کرتا ہے، آنکھ تک اٹھا کر دیکھتا نہیں. کوئی سلام بھی کرتا ہے تو 2 مرتبہ کرنا پڑتا، جی سنیے 2-3 مرتبہ بولنے کے بعد وہ متوجہ ہوتا، کیئر کرتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک ہی مرتبہ میں اس کو کیئر نہیں کرتا ہے. تو ایسا شخص بخیل ہے کیونکہ لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، یعنی اپنے آپ میں گھمنڈ، اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے. اسی طرح بات کرنے میں، اسی طرح سلام کرنے میں بھی بخیلی، سلام نہیں کرتا ہے، جو آگے بڑھ کر سلام نہیں کرتا ہے وہ بھی ایک قسم کی بخیلی ہے. ایسا آدمی بھی بخیل ہے کہ جو اپنے بھائی کو، مومن بھائی کو آگے بڑھ کر سب سے پہلے سلام کرے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب سے بڑھ کر آخر سلام نہیں کرتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، مجھ کو لوگ سلام کریں، میں پوزیشن والا ہوں، میں مالدار ہوں، پیسے والا ہوں، میں معاشرے میں حیثیت والا ہوں، لوگ مجھ کو سلام کریں. خاص طور پر امام، مؤذن صاحب جو ہے، یہ لوگ جو ہے لوگ کرتے ہیں کہ جو ہے انتظار میں رہتے ہیں ان کا سلام کب آتا ہے، اماموں کا، مؤذنوں کا، اور جو ہے ان کا سلام لوگ کب کرتے ہیں، کیونکہ انہوں کرنا سلام، ہم نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے. ہر مومن بھائی، جو بھی مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کو دیکھے گا تو پہلے سلام میں پہل کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. تو بہرحال تو ایک ہوتا ہے مال کا بخیل، ایک ہوتا ہے علم کا بخیل، ایک ہوتا ہے کھانے اور کھانے کی چیزوں کا بخیل، اور ایک ہوتا ہے سلام کا بخیل، ایک ہوتا ہے بات کرنے میں بخیلی کرنا، اور ایک ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ بخیلی کرنا، یعنی جتنے بھی قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو دیتا دلاتا نہیں اور ان کے حقوق کو ادا کرتا نہیں. اور ایک ہوتا ہے
اور ایک ہوتا ہے بخیل جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بخیلی کرنا، یعنی اس سے پن مانگو نہیں دیتا، اور جو ہے سیفٹی پن مانگو نہیں دیتا، نہیں بھائی نہیں دیتا، ایسا یعنی مطلب ہے کہ چھوٹی چیزیں جو برتنے کی ہیں، عام چیزیں جو برتنے کی ہے، نمک ہے اور پیاز ہے، یہ عام چیزیں جو برتنے کی ہے، جو برتنے باہر گھر کے باہر یا گھر کے اندر، ایسی چیزوں کو روکے رکھنا۔ ہاں پانی ہے، پانی جو عام چیز ہے، پانی ہے، بھائی آپ پانی لیے، یعنی مطلب یہ کہ جو ہے بسلری واٹر لیے پی رہے ہیں، اب سامنے والا اس کو بھی پیاس لگے، لے بھائی تو بھی پی لے، یہ کرنا چاہیے۔ نہیں پیاس اگر وہ مانگے تو دے دینا چاہیے کہ لے آپ بھی، نہیں میں پیسے خرچ کر کے لے کے آیا ہوں، یہ کر کے، اس طرح کا احساس نہیں کرنا چاہیے۔ پانی ایک عام چیز ہے، پانی ایک عام چیز، اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کو عام چیز بنایا ہے۔ اسی طرح آگ ہے، اسی طرح نمک ہے، بعض چیزیں عام چیزیں ہیں جو عام ضرورت کی ہیں، ہر آدمی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، ہر آدمی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، ایسی چیزوں میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے، ایسی چیزوں میں آگے بڑھ کر سامنے والے کو دینا چاہیے۔ تو اس طرح سے بخیلی، یعنی ایک ہوتا ہے بخیل وہ ہوتا ہے جو جیسے کہ مثال کے طور پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ بات کرنے میں بھی بخیلی اور توجہ دینے میں بخیلی، کہ لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، کہ لوگ اس کو جو ہے متوجہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر ما فی الرجل شح ہالک، سب سے بدترین آدمی میں جو خصلت ہوتی ہے، جو عادت ہوتی ہے، وہ عادت کاہے کی ہے؟ وہ عادت بخیلی کی ہے، جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے، جو آدمی کو برباد کر دیتی ہے، کیونکہ آدمی اس میں برباد ہو جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا نہیں، میرا ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے، میں نے خرچ کیا، میں نے محنت سے کمایا ہے، جان کی محنت، مال کی محنت کیا ہے میں نے، تو اس کا یقین بگڑا ہوا رہتا ہے ایسے شخص کا، اسی وجہ سے وہ روکے رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، دیکھو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم کرنے سے آدمی قیامت کے دن ظلم تاریکی کی شکل میں آئے گا، ظلم کرنے سے آدمی کو قیامت کے دن نور نہیں ملے گا، کیونکہ نور کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے قیامت کے دن، پل صراط پر سے جب گزرنا پڑتا ہے تو آدمی کو نور کی ضرورت پڑتی ہے، اس نور میں سے کسی کا نور کم ہوگا، کسی کا نور زیادہ ہوگا، کسی کا نور انگوٹھے کے برابر ہوگا، کسی کا نور آتا جاتا ہوگا، تو نور کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے کلام مجید میں ایک دعا سکھلائی ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو قیامت کے دن مکمل کر دے، ہمارے نور کو کمپلیٹ کر دے، اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو نور کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے سے، آپس میں ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم کرنے سے آدمی کو قیامت کے دن تاریکیاں ملتی ہیں، اندھیریاں ملتی ہیں۔ اور پھر فرمایا اتقوا الشح، اسی طرح بخیلی کرنے سے بچو، بخیل بننے سے بچو، بخیلی کرنے سے بچو، فإنما أهلك من كان قبلكم، کیونکہ بخیلی کی یہ عادت اور بخیلی کی یہ خصلت تم سے پہلے کی قوموں کو اس خصلت نے برباد کر دیا، اس بری عادت نے تم سے پہلے کے قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور پھر فرمایا کیونکہ انہوں نے سفکوا دماءہم، اسی بخیلی کی صفت کی وجہ سے، اسی بخیلی کی صفت کے، اسی بخیلی کی عادت کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے کا خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، مرڈر ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، مرڈر ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو حلال آدمی کر لیتا ہے، اسی بخیلی کی صفت کی وجہ سے، کیونکہ آدمی جب بخیل ہوتا ہے تو اس کے اندر دوسری بری صفتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض خوبیاں ایسی ہیں کہ ایک خوبی اگر پیدا ہو گئی، جیسے
صبر ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسی نیکی ہے، صبر ایک ایسا عمل ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری آدمی کے اندر اچھی اچھی صفات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح بعض بری عادتیں ایسی ہیں، ان کی وجہ سے دوسری بری عادتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بخیلی ایک ایسی بری صفت ہے، اس کی وجہ سے آدمی لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ بات جب کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ اپنے حق مانگے گا، اور جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جھگڑالو مزاج میں اس کے مزاج میں جھگڑا پن آ جاتا ہے، اور لوگوں سے خط تعلق توڑ لیتا ہے، حقوق کو توڑ لیتا ہے، خط تعلق توڑ لیتا ہے، تعلق توڑ لیتا ہے۔ کیوں؟ اگر میں ان سے جاؤں گا، سلام کروں گا، ملوں گا تو وہ لوگ اپنا حق مانگیں گے، اس لیے جو ہے بہت ساری چیزیں اس میں اس بری صفت کی وجہ سے دوسری بہت ساری صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اتقوا الشح، شح سے، بخیلی سے بچو۔